اگر مرد ایسی عورت سے صحبت ہم بستری کرے جو اس کی بیوی نہیں تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے، اور پرانی عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا کہلاتا ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ مانا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ اس کی سخت سزا دے گا۔ زنا کے بارے میں کچھ حدیثیں اور قرآن کی آیتیں دیکھیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مسلم تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جانا، وہ بے حیائی اور برائی کا راہ ہے۔ زنا کی سزا اور عذاب: اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہو تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص کر کے اس بازار میں شامل ہیں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں۔ کسی کا ہاتھ کسی کو لگ رہا ہے، کہاں لگتا ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتے ہیں، بلکہ ان کو بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ اگر کوئی کنوارا لڑکا یا لڑکی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی جلد شادی نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکے کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اچھی بیوی، اور خراب ہیں تو سمجھ لیجیے جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کے بچوں یا ماں یا بہن کو اس دنیا میں ہی ادا کرنی پڑتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اب کہتے ہیں کہ زنا ایک فرض ہے۔ اگر تو یہ قرض لے گا تو تیرے گھر سے، یعنی تیری بہن بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ دوستو، اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سزائیں ہیں۔ سب کے گھر میں بہن بیٹی ماں ہے۔ اگر آپ دوسروں کی طرف تاک جھانک کرو گے تو آپ کا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اس بڑے گناہ سے بچائے۔